سے 3 ہفتوں کی اگر کیجولیٹیز کی مقدار دیکھیں تو وہ 30 کے قریب 30 سے کراس کر گئی کل والے حملوں کے بعد. تو اور طریقہ واردات بلوچستان میں ایک ہی ہے, ٹائم ڈیوائسز ہیں, آئی ڈی ہے, وہ جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں, آئی آر ڈی کے آئی ڈی جو بھی انہیں کہتے ہیں, وہ ان کو آئی ڈی کو بلاسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بڑے فیٹل اور ٹارگیٹڈ ہیں, کیونکہ کیجویلٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, شہادتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ ہم بلوچستان میں تو ہم کر رہے ہیں جی وہ بارڈر کے اوپر لگا رہے ہیں. اب 2 طرح کے عناصر ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایران سے جو ہے اگر آپ بازار میں خریدنے چلے جائیں سینیٹری کی مارکیٹ میں, تو وہاں سے آپ کو باقاعدہ الگ دکان ملتی ہے جہاں پہ ایران سے سمگل شدہ ٹائلیں بک رہی ہیں, اور آئل کی بھی بڑی اطلاعات ہیں, لاہور تک آتا ہے وہاں سے سمگل شدہ. تو جو حملے کر رہے ہیں وہ یہ عناصر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ جالی لگ جائے گی اور باقاعدہ آمد اور جامد ریسٹرکٹیو ہو جائے گی تو وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں سائڈوں سے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر جا کے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور نقصان کا باعث بنتے ہیں, تو وہ بھی عناصر ہو سکتے ہیں جن کو کسی تیسری قوت کی سپورٹ حاصل ہے, اور وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے سرحد کے آر پار جانا جو ہے اس کے اوپر پابندی افورڈ نہیں کرتے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نظر آ رہی ہے. پاکستان کے آرمی چیف نے اپنے ہم منصب سے, ایرانی ہم منصب سے رابطہ بھی کیا, اس طرف صورتحال کی طرف توجہ بھی دلائی, لیکن ان کی اس فون کال کے باوجود 2 مزید حملے ہوئے ہیں. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ میں نے جیسے کہ انٹرو میں کہا ہے پروگرام کے کہ یہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے یہ صورتحال آئی ہے. جیسے جیسے افغانستان میں معاملات اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہ امن کی امکانات بڑھ رہے ہیں امن کے, ویسے ویسے ایل او سی کے اوپر بھارت کا رویہ اور ان کا ان کا جو میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا, اس کا رویہ کہ ہم بلوچستان میں ہٹ کریں گے, اور جب وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ کارروائی ہو بھی جاتی ہے. سر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ریجن کے حالات کو جو ہے وہ جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے. ایک ملٹی ڈائمینشنل وار کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ایل اے سی کے اوپر چائنا اور انڈیا کے حالات بھی کشیدہ ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایئر فورس پیٹرولنگ بھی دیکھی جا رہی ہے. تو یہ پورا علاقہ ہی ایک قسم کا جس کے اندر ایک پیوٹل رول ہے انڈیا کا, بھلے وہ خفیہ ہے یا واضح ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ فیوچر کے اندر؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب, بہت بہت شکریہ. اندر تو رضی صاحب اس کے اوپر ایک ادبی بحث کی جائے اور اس کو بہت سارے انٹرنیشنل حالات کے تناظر میں بھارت کا رویہ دیکھا جائے تو اس کے اوپر تو بہت ساری اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا باعث بن رہی ہیں. لیکن میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کو یہ آپ اس طرح دیکھیے کہ کووڈ-19 ہے جو دنیا میں ایک وبا چلی ہوئی ہے, اور اس پوری دنیا کو اس نے اس کی توجہ اس طرف کی ہوئی ہے. اب اس کووڈ-19 کے اوپر چونکہ دنیا کی توجہ ہے, اور بہت ساری جو ایکسپینشنسٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, وہ اس قسم کی ڈسٹریکشنز کو استعمال کرتی ہیں اپنے جو ان کے مفادات ہوتے ہیں اور جو ان کے فارن پالیسی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ رشیا نے جارجیا پہ قبضہ کیا تھا, کس وقت کیا تھا جب بیجنگ اولمپکس ہو رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی قاسم سلیمانی کا قتل ہوا تھا اور فائنل سٹیجز میں تھا, تو اٹینشن میڈیا کی ڈیوائیڈ کرنی تھی. ابھی اسی کے اندر آپ دوبارہ اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیل نے کوئی 7,000 گھر جو ہیں وہ تیار کرنے کا جو ہے وہ اعادہ ظاہر کیا, اور اس کے اوپر منظوری ہو گئی ہے, اور 1 جولائی کو کینسٹ میں اسرائیلی کینسٹ میں بل پیش ہو رہا ہے, جس کو نہ صرف مائک پمپیو نے سپورٹ کیا ہے بلکہ مائک پمپیو نے یہ کہا ہے کہ کینسٹ کے تمام اراکین کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر انڈیا کیا کر رہا ہے. ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو آپ کو ایک دم سپیڈ اپ نظر آیا, تو یہ اس کے اندر ہم نے یہ بارہا یہ کہا تو ہے, اور اب یہ تو کہنا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی. جب انڈیا کے چینل پہ آپ کے ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کشمیر کے اندر انوالو ہیں اور کشمیر کے اندر انٹرفیئرنس جو کانسٹنٹلی کر رہے ہیں, اور بلوچستان کے اندر ہمارے کانٹیکٹ موجود ہیں.
تو یہ ایک بڑا جس کو ہم کہتے رہے ہیں نا، ایک اس وقت دنیا میں ایک طرف جو ہے وہ زیونسٹ کرسچن نیکسس چل رہا ہے، جو آپ کو پیلسٹائن کے اندر نظر آ رہا ہے، جس کو زیونسٹ کے پیچھے جو ہے وہ پومپیو اور ٹرمپ اور تمام اسٹیٹس کھڑی ہو، تمام جو کرسچن لابی ہے اور نیو کونز ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ دوسرا ایک زیونسٹ ہندوتوا نیکسس ہے، سیفرون نیکسس ہے، جو یہودیت کے ساتھ مل کے اور ہندوازم کے ساتھ مل کے آپ کو کشمیر میں چلتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے جو پیلسٹائن کے اندر نیتن یاہو ریپلیکیٹ کر رہا ہے، اور اس نے وہ کام کرنا ہے اگلی حکومت کے آنے سے پہلے، کیونکہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا جو مقابلہ ہے وہ آہستہ آہستہ بہت ہی نیرو مارجن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صحیح۔ بھارت تو بلوچستان کے اندر کرے گا، اور بلوچستان کے اندر کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے آپ کا نارتھ وزیرستان میں، کمانڈر حسن تھا، اس کے گھر سے بے تحاشا اتنا ویپن اور اتنا اسلحہ نکلا ہے جس کے اوپر انڈین اوریجن کی اور افغانستان کی اوریجن کی جو ہے وہ مورے لگی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ پاکستان، ہم بارہا اس چیز کو کہتے رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ جبکہ چیزیں پروف ہو رہی ہیں ان کو آپ کس طرح اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموگرافک سٹرکچر چینج کیا جا رہا ہے جس طرح پیلسٹائن میں اپنا نیتن یاہو کر رہا ہے، اور اسی طرح کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح انوالومنٹ ہے وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف آپریشن کرتے ہیں۔ بلوچستان جتنا بڑا ملک، جتنا بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر یہ آئی ڈی کا رکھنا، مطلب ہم سیکورٹی فورسز کی بڑی کمپلشن ہے کہ ایک ایک جگہ کو کس طرح پروٹیکٹ کریں، ایک ایک سڑک کو کس طرح پروٹیکٹ کریں۔ تو اس میں واقعی ہماری کمزوری، وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی کمزوری ہے۔ بھٹی صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے جیسے جیسے کشمیر کے اندر وہ ڈیموگرافک چینج کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں اپنا وقت ڈالنے کے لیے، وہ اس طرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جیسے ڈائیورشن نظر آتی ہے۔ اس ایسی صورت کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں وہ یونیلیٹرلی نہیں لڑ سکتے، اس طرح کی جو ملٹی ڈائمینشنل، جو ملٹی فیسٹڈ یا کثیر الپہلو قسم کی اگریشن ہوتی ہے اس میں، اور عوام جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہم نے بند کیے ہوئے، تو پھر کریں کیا، ہوگا کیا؟ بلوچستان کا بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ایریا بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اتنی ڈپلائمنٹ ہماری نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، تو وہاں پہ اس قسم کے حملے کرنا جو ہے نا یہ بڑا آسان ہے بھارت کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھارتی جاسوس ہیں پچھلے کچھ 1.5-2-3 سالوں میں، اس میں سے کلبھوشن یادو بھی وہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اور کہاں ہوتا ہے آج کل وہ کلبھوشن یادو؟ وہ بس جی موج میں ہے جی۔ اچھا جی، وہ بس ایک وہ کہاوت ہے پنجابی کی، وہ بول نہیں سکتا میں، لیکن وہ یہ ہے کہ جی وہ موج میں ہے، وہ گوانڈی کہتے ہیں جی موج میں ہے، گوانڈی ہوتا ہے ہمسایا، وہ موج میں ہے۔ اب اس کو کچھ بھی نہیں ہم نے کہنا، ظاہر ہے ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری کام ہی اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ لیکن ہماری ایک بدقسمتی رئیس صاحب یہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارا جو کیس تھا نا دہشت گردی کے، جو بھارت کے ساتھ ہماری مسلسل چلی آ رہی ہے، جو بھارت ہمارے کرتا ہے، چیزیں بھی پکڑی جاتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جی کہ اس طرح تو پاکستان میں کے بھی بڑا مسئلہ ہے جی، ہم نے وہاں سے اسلحہ پکڑا، پاکستان میڈ ان پاکستان، اس پہ پستولوں پہ لکھا ہوتا ہے، کبھی کسی پہ کیا لکھا ہوتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے صرف ملک پیک کا پیکٹ پکڑا تھا، ٹریٹ بلیڈ پکڑے تھے، وہ جو کشتی پہ بیٹھ کے لوگ لے کے گئے تھے، اسلحہ مسئلہ کوئی نہیں پکڑا۔ اچھا کبھی چلیں اگر کوئی چاقو یا بلیڈوں کبوتر پکڑ لیں، چلے کبوتر پہ آ جاتے ہیں، بلیڈوں سے بھی تو زخمی کر سکتے ہاں ہیں، بلیڈوں سے ظاہر دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، ڈبہ مارا ہے میں کھینچ کے ماروں آپ کا سر پھٹ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ جو دہشت گردی کا کیس جس میں بھارت سریحن انوالو ہوتا ہے، ہم اس کو اس حساب سے یا اس طریقے سے پلیڈ جو ہے عالمی سطح پر یا عالمی اداروں کے سامنے نہیں کر پاتے، ہماری وہاں پہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے، ہم اپنا کیس جو ہے اس طرح پیش نہیں کر پاتے کہ یہ بھارت ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کر رہا ہے، لہٰذا اس کا نوٹس ہونا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی صرف یہ ہے اب تک۔ اب بلوچستان میں آپ دیکھیے پچھلے 15 کے پی میں اور بلوچستان میں پچھلے کوئی 15-20 دن میں کافی زیادہ ایک دم تیز ہو گیا، چونکہ کشمیر میں تیز ہو گیا۔ یہ اس کا وائس ورسا افیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ جس صوبے میں آسانی سے حملہ ہو سکے، جس صوبے میں آسان ٹارگٹ مل سکے، میں تو صرف یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس حساب سے ہم نے کورونا کو شکست دیتے دیتے ہم نے شکست یا ہار مان لی ہے، اس سے ہم کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری خدا نہ خواستہ جس حساب سے لوگ اس وقت ہمارے مارکیٹوں میں ہیں بڑے ونلریبل پوزیشن میں ہیں، رئیس صاحب خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی ہو جائے نا، تو جس حساب سے لوگ وہاں پہ امڈے ہوئے ہیں آج کل، وہ
کچھ نہیں نا، اللہ معاف کرے 5-7 ایسے ہی زخمی ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک اور وہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ پینک ہو جائے گا. اور یہ کوئی آخری عید نہیں ہے.